الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اشرف الناس حسبا ولا فخر واکرم الناس قدرا ولا فخر صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اس کا مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ انسانی عظمت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار زندگی اتنا اعلیٰ، عرفہ، مبارک، اطہر تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی تمام خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کیا۔ بندگی کے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جتنے بھی اطوار، طریقے ہیں، ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلن، آپ کے کردار پر زمین رشک کرتی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا یہ کرشمہ تھا اور یہ معجزہ تھا کہ پتھر موم بن جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے حق میں آپ کا جو پدری جذبہ وہ تمام والدین کے لیے کامیابی اور فلاح کا نصاب ہے۔ تمام انسانوں پر
بغیر کسی تفریق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ مہربانی وہ بے مثال تھا کہ آپ اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ محبت کے، شفقت کے اور مہربانی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے۔ دشمنوں کے ساتھ درگزر کا جو معاملہ، اس میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کمال کا حصہ تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں پیدا ہوئے، وہ تا حشر انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور خیر کا مرکز بن گئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پشتوں کے واسطے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کی طہارت، نظافت، پاکیزگی، شرافت، حسن و جمال بے مثال اور لازوال تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب و نسب آسمان کی طرح کھلی کتاب اور سفید بادلوں کی طرح صاف و شفاف ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال کل، اے سرور بشر، روئے منیر سے تیرے روشن ہوا قمر، ممکن نہیں کہ تیری ثنا کا ہو حق ادا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اسماء مبارکہ کہ جن کی ابتدا، جن کا آغاز حرف الف سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک نام سیدنا اشرف الناس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے اشرف و افضل، شریف اور معزز تھے حسب و نسب کے اعتبار سے۔ کنز العمال میں امام دیلمی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اشرف الناس حسبا ولا فخر و اکرم الناس قدرا ولا فخر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں خاندان کے لحاظ سے، خاندان کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے تمام لوگوں سے میں اشرف ہوں، افضل ہوں۔ فرمایا اور فخر نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ اکرم الناس قدرا ولا فخر، اور عزت کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ معزز، عزت والا ہوں، اور فرمایا کہ مجھے فخر نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا، اے لوگو، جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے پاس جائیں گے، جو ہماری عزت کرے گا ہم اس کی عزت کریں گے، اور جو ہم سے مکاتبت کروائے گا ہم اس کی سے مکاتبت کریں گے۔ فرمایا کہ جو ہماری میتوں، جنازوں کے ساتھ چلے گا ہم اس کی میتوں کے ساتھ چلیں گے، جو ہمارا حق ادا کرے گا ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ فرمایا، اے لوگو،
لوگوں کے پاس ان کے احسان کے مرتبے پر بیٹھو اور لوگوں سے ملو ان کی دینداری کے لحاظ سے، اور لوگوں کی عزت کرو ان کے مرتبے کے لحاظ سے، اور لوگوں کی خاطر تواضع کرو اپنی دانائی کے لحاظ سے۔ حضرت عبداللہ بن حبشی الخصمی یہ صحابی ہیں، ان سے سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی، سنن کبریٰ امام بیہقی کی اس میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں دیر تک کھڑے رہنا۔ اب دیر تک کھڑے رہنے میں کیا ہے؟ قیام لمبا تبھی ہوگا جب قرات لمبی ہوگی، زیادہ سے زیادہ جب قرآن پڑھا جائے گا۔ یعنی نماز ان اعمال میں سے ہے کہ جو اللہ کے ہاں بزرگان دین فرماتے یہ جامع العبادات ہے، بہت سی عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز۔ اس میں روزے کی طرح کھانا پینا بھی منع ہے، انسان خاموشی سے کھڑا رہتا ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے پاکیزگی، طہارت، اس کو بھی پورا کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز کے لیے کوشش کر کر اور اپنے جسم اور لباس کی طہارت کو مکمل کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ زکوٰۃ کے عمل کی طرح ہے کہ جس طرح ایک زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کو پاک کرتا ہے سالانہ اس میں سے زکوٰۃ دے کر، تو ایسے ہی نماز میں جسمانی اور بدنی لباس کی طہارت یہ بھی ایک زکوٰۃ کی ایک مثال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز میں دیر تک کھڑے رہنا، لمبا قیام۔ اور میں نے عرض کی کہ لمبا قیام تبھی ہوگا جب قرات آپ لمبی کرتے ہیں، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ آج کل ہماری نمازیں کہ ان کو نماز کیسے کہا جائے، آتے ہیں نماز کے لیے نہ رکوع صحیح طریقے سے، نہ قیام، نہ سجدہ، اور برائے نام نماز پڑھ کے جلدی سے جناب 1-1.5 منٹ میں 4 رکعتیں مکمل کی اور یہ جا اور وہ جا۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میں دیر تک کھڑے رہنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ صحابی فرماتے عبداللہ بن حبشی الخصمی پوچھا گیا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں دیا جائے، کس کا دیا ہوا سب سے افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقل، فرمایا کہ کم مال والا اپنی محنت کی کمائی میں سے جو صدقہ دے، یعنی اس کے پاس مال بھی کم ہے اور اپنی محنت سے کمایا ہے،
لیکن پھر بھی وہ اپنی کم آمدنی میں سے کہ جو محنت سے کمائی ہے اس میں سے اللہ کے لیے نکالتا ہے، فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارے دین کا، یہ ہمارے اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ٹھیک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے خرچ کے بقدر پھر اللہ کی رحمت سے اپنی نیت کے اخلاص کے مطابق پھر اللہ انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن جن کے پاس مال ہی تھوڑا ہے، مفلس ہے، اور حضور نے فرمایا کہ کم مال والا اپنی محنت کی کمائی سے، غریب آدمی جو سارا دن کماتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے، گرمی انتہا کی، سردی انتہا کی، مزدور آدمی لگا ہوا ہے بیچارہ، سارا دن محنت مزدوری کی، اور رات کو انسان جب گھر جاتا ہے بچوں کو دیکھ کر وہ تھکان ختم ہو جاتی، کھانا سامنے آتا ہے، اب کھانا سامنے آیا، سارے دن کے تھکے ٹوٹے، انسان کے دل میں یہ سوچ پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جناب آج میں نے اتنا کمایا، میری یہ کاریگری ہے، یہ میرا ہنر ہے، میں اگر اس طرح ٹوپی نہ گھماتا اور یہ محنت اس طرح نہ کرتا تو یہ اتنا رزق، اتنا یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا۔ یہی خیال دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے، کہ یہ اللہ کھلا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جہد المقل، کم مال والا اپنی محنت کی کمائی سے جو صدقہ دیتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ پوچھا گیا فَأَيُّ الْحِجْرَةِ افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا من ہاجر ما حرم اللہ علیہ، اس شخص کی ہجرت سب سے افضل ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جنہیں اللہ نے اس پر حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں کو چھوڑ دینا یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا اور وہ چیزیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ذریعہ ہیں انہیں چھوڑ دینا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہجرت ہے۔ پوچھا گیا فَأَيُّ الْجِهَادِ افضل، اے اللہ کے نبی سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا من جاہد المشرکین بمالہ ونفسہ، جس نے مشرکین کے ساتھ، مشرکین سے جہاد کیا اپنے مال اور جان کے ذریعے۔ پوچھا گیا فَأَيُّ الْقَتْلِ اشرف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی سب سے افضل جو قتل ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے افضل جو مرنا ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا من احریق دمہ واکر جوادہ، فرمایا جس کا خون بہا دیا گیا ہو اور جس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ لیے گئے ہوں، یہ کیا ہے؟ سب سے افضل قتل ہے۔ اب یہ دو روایتیں، ایک تو کنز و مال کی
روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک یہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی وغیرہ کی جو روایت عبداللہ بن حبشی، ان دونوں روایتوں میں کیا ہے، اشرف کا جو ہے وہ لفظ موجود ہے، اور اسی اشرف کے لفظ سے محدثین نے، اہل علم حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اشرف الناس اس کو بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ شریف، معزز، افضل تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں وہ نام کہ جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے، ایک نام سیدنا اصبر الناس، الف صاد با اور را، صبر سے اصبر الناس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ اس نام کو بھی اہل علم حضرات نے، علماء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں شمار کیا ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں، مکہ کی زندگی دیکھیں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، دیگر صحابہ کرام ہیں، کفار کی طرف سے جو ظلم و ستم، جو تشدد، وہ روایات سامنے ہیں۔ شعب ابی طالب کا جو محاصرہ ہے، مقاطعہ ہے، 3 سال سماجی بائیکاٹ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، 3 سال۔ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، اسی طرح ابو جہل اور دیگر، یعنی کوئی طریقہ اذیت کا، تکلیف کا انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر الیاذ باللہ غلاظت انڈیلی گئی، ہر طرح سے تنگ کیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ گرد و غبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس آلودہ ہو جاتا، ایسی جسارت بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر و تحمل، درگزر، آپ کی برداشت، آپ کا استقلال، اس میں ذرہ برابر بھی کبھی نہیں آئی، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اور آج 1450 سال گزر جانے کے باوجود بھی، یہ نہیں کہ مسلمان ہی، غیر مسلم بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے صبر و تحمل کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بارہا 84 بار صبر کا لفظ آیا اور حکم آیا ہے، خاص طور پر 3-4 مقام جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ ایک تو سورہ نحل کی آیت نمبر 127، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ صبر سے کام لیں، اور فرمایا آپ کا جو صبر ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے، صبر سے کام لیں، آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ فرمایا ان کافروں پر صدمہ نہ کریں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، کافروں پر صدمہ نہ کریں۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کافر جو
مکاریاں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ صبر کا حکم، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130، یہاں بھی صبر کا ہم فاصبر علی ما یقولون، اے نبی یہ جو کہتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں کفار مشرکین یہود و نصارہ، یہ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تسبیح کریں سورج طلوع ہونے سے اور غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 60، اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اے نبی آپ صبر سے کام لیں، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ سورہ احقاف آیت 35، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ۔ اے نبی آپ صبر کریں جیسا کہ صبر کیا اولو العزم پیغمبروں نے، آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے، رسول آئے، انہوں نے بھی صبر سے کام لیا۔ فرمایا کافروں کے معاملے میں آپ جو ہے وہ جلدی نہ کریں۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں، روایات میں تو طبقات ابن سعد اس کو طبقات کبیر یا طبقات کبریٰ بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے مروی ہے کانا اصبر الناس علی اقذار الناس، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تکلیف پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ یہ صبر یہ ایسی صفت ہے، یہ ایسی خوبی ہے کہ اگر انسان صبر سے کام نہ لے، دل چھوٹا کر دے، تو جہاں دنیا داری کی جو ذمہ داریاں وہ انسان چھوڑ دیتا، دینداری دینی جو فرائض ہیں، جو معاملات ہے، بندہ انہیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے صبری کا مظاہرہ، کہ اللہ نے جو صبر کا حکم دیا اس پر انسان صبر نہیں کرتا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ صبر ہے نا کہ انسان آپ جا رہے ہیں بھی رستے میں، اللہ نہ کرے کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یعنی کسی تکلیف پہ انسان صبر کرتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میری مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما، اور اب اس مصیبت کی وجہ سے جو چیز چلی گئی ہے اللہ اب اس سے بہتر مجھے عطا فرما دے۔ تو روایات میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو جسمانی تکلیف ہے، کہیں آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی ٹھوکر لگی، کوئی حادثہ ہو گیا، بس اوقات ہوتا ہے انسان اس راستے سے پھر ہفتے 10 دن بعد پھر گزرنا پڑتا ہے، مہینے بعد اس راستے سے پھر گزرے تو یاد آ گیا کہ مجھے یہاں ٹھوکر لگی تھی جناب، میں تو موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو ایسے حادثہ ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تکلیف کئی دنوں بعد یاد آ جاتی ہے، اور انسان اس تکلیف کے یاد آنے پہ پھر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالی دوبارہ اتنا ہی اجر اس بندے کو عطا فرما دیتے جتنا کہ اس تکلیف کے وقت اسے اجر عطا فرمایا تھا۔ اب زندگی میں چاہے وہ 10 بار اس جگہ سے گزرے یا 10 بار وہ مصیبت اپنے مقام پہ ویسے یاد آ جائے، انسان سوچتا ہے، بیٹھا سوچتا رہتا ہے،
تو سوچتے سوچتے اسے یاد آ جائے، یار فلاں وہ مجھے تکلیف آئی تھی، صبر سے کام لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، تو اللہ اتنا ہی اجر دوسری بار بھی، تیسری بار بھی، چوتھی، جتنی مرتبہ یاد آئے صبر سے کام لے۔ اچھا، ایک تو صبر یہ ہے تکلیف آئے صبر، ایک صبر کیا ہے؟ اب جیسے اب سردی کا موسم آ رہا ہے، انتہا کی سردی، فجر کی اذان ہوئی جناب، انتہائی سردی میں بستر سے نکلے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مسجد کی طرف چل کے آئے، نیند قربان کی، نماز پڑھی، اب یہ نفس پر گراں گزر رہا، تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اللہ کی اطاعت پر جو تکلیف ہو، اللہ کی اطاعت کرنے میں جو تکلیف ہو اس کو برداشت کیا جائے اور انسان اس پر صبر کرے، یہ جسمانی تکلیف آنے پر جو انسان صبر کرتا ہے اس کا اجر اس سے زیادہ ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے وہ بہانے ہوتے ہیں نماز چھوڑنے کے، کیا جی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، وہ ڈاکٹر نے جناب ٹیکا لگا دیا، وہ ڈاکٹر نے جناب ایسی دوائی دے دی، اب وہ نیند ہی نہیں ختم ہو رہی، طرح طرح کے بہانے۔ تو ایک صبر کیا ہے؟ تکلیف پر، ایک کیا کہ اطاعت پر ڈٹنا، جم جانا، نفس کہے گا، نفس کو تکلیف ہوگی، انتہا کی گرمی ہے جناب، گھر میں بیٹھے اے سی لگا کے بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، اب گرمی میں نکلنا ہے، ضروری نہیں کہ مسجدوں میں ہر مسجد میں اے سی لگاؤ، اتنی گرمی میں نکلو، آؤ نماز پڑھو، تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اصبر الناس علی اقذار الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تکلیف پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ اب یہ جو اصبرو کا لفظ ہے یہ مختلف احادیث میں، جیسے بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ یدعون لہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم، حضور نے فرمایا اللہ سے زیادہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ کیسے؟ فرمایا جو مشرک ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی درگزر کرتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ ایک یہ روایت، دوسری ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن ابزا کہتے ہیں کہ قال داود نبی اللہ علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کان ایوب احلم الناس واصبر الناس واقزمہ لغیظ، کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار، تحمل والے، سب سے زیادہ صبر کرنے والے اور سب سے زیادہ غصے کو دبانے والے تھے۔ تو وہ تمام خوبیاں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میں پائی جاتی ہیں، علماء فرماتے وہ تمام خوبیاں اکیلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ آنچیں خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام اوصاف اور اخلاق کہ جو سب میں ہیں، انبیاء میں،
اے اللہ کے نبی وہ تمام خوبیاں اکیلے آپ میں موجود ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ کان ایوب احلم الناس و اصبر الناس و اقزامہ لغیظ۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت مسعود بن حراش، ان کے ایک بھائی تھے حضرت ربیع بن حراش، تو یہ جو مسعود بن حراش ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ایک قبیلہ والے تھے، قبیلہ بنو عبس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قبیلہ بنو عبس سے پوچھا ای الخیل وجدتموہ اصبر فی حربکم، یعنی اس روایت میں بھی اصبرو سب سے زیادہ صابر، صبر کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا قبیلہ بنو عبس سے کہ تم لوگ جنگوں میں کون سا گھوڑا سب سے زیادہ صابر پاتے ہو، صبر کرنے والا، کہ جو میدان میں جنگ میں جم کے لڑتا ہے، ڈٹ کے صبر سے لڑتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ سیاہ اور سرخ رنگ کے گھوڑے جو ہیں یہ میدان جنگ میں صابر پائے جاتے ہیں، صبر کرنے والے، ڈٹ کے لڑنے والے یہ گھوڑے۔ کنز العمال میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے اب یہ روایت ہے، اور یہ کافی اس اعتبار سے یہ طویل روایت ہے کہ اس روایت پہ بعض جو نام نہاد مفسرین ہیں، یاد رکھیے گا کہ دین کا علم وہی ہے کہ جو سند بسند استاد کے سامنے بیٹھ کے، اور جس کی سند آپ کو دین بیان کرنے والا سند بھی اپنی بتا سکے کہ جناب میں نے فلاں عالم سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے جناب یہ سلسلہ چلتے چلتے صحابہ تک، پھر فلاں صحابی نے اللہ کے نبی سے یہ اس طرح حاصل کیا۔ آج آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا میں بہت سے ایسے جناب مفکر آپ کو ملیں گے کہ جو جناب اپنی گھر کی چار دیواری میں خود اپنے طور پر پڑھتے ہیں، اپنے طور پہ مطالعہ کیا، اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ کئی اجماعی مسائل ہیں اور اس میں علماء کی، امت کے جو اکابرین ہیں ان کی رائے کیا ہے، فقہاء کی، مجتہدین کی، محدثین کی رائے کیا ہے۔ ولیدہ ایک اینٹ کی مسجد بنا کے وہ جناب بیٹھ جاتے ہیں۔ علماء پہ اعتراضات، صوفیاء پر اعتراضات، جو اجماعی مسائل ہیں ان پر اعتراضات۔ اچھا، کنز العمال کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حضرت سعد بن ابی وقاص اس کو روایت کرتے ہیں کہ 2 ہجری میں نبی علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں ایک بستی تھی کنانا، آپ نے اس پر ایک لشکر بھیجا۔ بھائی لشکر تو جہاد کے لیے بھیجا جاتا ہے نا، لڑنے کے لیے۔ تو اب قصہ مختصر، وہ صحابہ کرام میں اختلاف رائے پیدا ہوا کسی معاملے میں۔ وہ رائے یہی تھی کہ وہاں ایک دوسرا قبیلہ تھا، اس نے جناب یہ اعتراض اٹھایا کہ بھائی یہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، یعنی حرمت والے وہ مہینے کے جن میں لڑائی لڑنا، قتل و غارت یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ اسلام دور جاہلیت میں بھی یہ جو ہے دستور تھا، یعنی اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی دور جاہلیت میں بھی یہ اصول اور دستور تھا کہ جو حرمت کے جو مہینے ہیں ان میں ایک رجب کا مہینہ بھی آتا ہے، ان میں لڑائی جو ہے وہ کرنی جائز نہیں۔ اچھا، اب اس بارے میں اختلاف پیدا ہوا
کچھ صحابہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، ساری کارگزاری سنائی کہ یا رسول اللہ ایسے جناب یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اور فلاں جو قبیلے والے ہیں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ تو غلط کر رہے ہو، حرمت والے مہینے میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو صحابی فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سخت غصے سے سرخ ہو گیا، آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمایا ذہبتم عندی جمیعا وجئتم متفرقین، تم میرے پاس یہاں سے اکٹھے گئے تھے اور اب جدا جدا واپس آئے ہو، وہاں جا کے جناب تمہارے اندر اختلاف رائے پیدا ہو گیا، یہاں سے تو اکٹھے گئے ہو، وہاں جا کر جناب ٹولیاں بن گئے ہو، جدا جدا ہو گئے ہو۔ فرمایا تم سے پہلی قوموں کو تفرقے نے ہلاک کیا ہے، وَلَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ أَصْبَرُكُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطْشِ۔ فرمایا اب میں تمہارے اوپر ایک ایسے شخص کو امیر مقرر کرتا ہوں جو بھوک اور پیاس پر زیادہ سے زیادہ صبر کرتا ہے، اور وہ کون تھے؟ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان کو امیر بنا کے مقرر کیا، اور آپ نے یعنی امیر مقرر کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ اصبرکم علی الجوع والعطش۔ یہ عبداللہ بن جحش یہ ایسے آدمی ہیں کہ جو بھوک اور پیاس پر زیادہ سے زیادہ یہ صبر کرنے والے ہیں، امیر بنا کر بھیجا۔ اب یہ جو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ ایک اور مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں دو ازواج کے نام، دو بیویوں کے نام جو ہیں وہ زینب تھے۔ ایک کا نام حضرت زینب بنت جحش اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ، یعنی دو بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جن کا نام زینب تھا، زینب بنت جحش، اور دوسری کون تھی؟ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ جو زینب بنت جحش تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، یہ اسی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جحش کی بہن تھی۔ عبداللہ بن جحش کی بہن ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیر، تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی، شرکت کرتے ہیں، مدینہ کی طرف بھی ہجرت، جنگ بدر ہوئی اس میں بھی شرکت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں۔ اچھا، اب میں نے کیا عرض کی تھی کہ 2 ازواج مطہرات کے نام زینب ہے، ایک زینب بنت جحش جو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، دوسری ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، بیوی ہیں۔ تو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ سخی تھی، سخاوت کرتی تھی، تو ام المساکین، مسکینوں کی ماں کے لقب سے یہ مشہور تھی، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت خزیمہ۔ اچھا، ان کے بارے میں ان کا ایک جو پہلا نکاح تھا وہ عقیل نام کا ایک شخصیت ہے، عقیل نامی، اس سے ہوا۔ دوسرا نکاح ہوا عبیدہ نام کی ایک شخصیت ہے، اس سے۔ تیسرا نکاح انہی سے حضرت عبداللہ بن جحش سے ہوا، یعنی ایک تو ان کی اپنی بہن تھی زینب بنت جحش کہ وہ بھی ام المؤمنین ہیں، اور دوسری جو ام المؤمنین ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے پہلے جو تیسرا نکاح ہوا وہ عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ تو عبداللہ بن جہش جو تھے یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا، یعنی یہ حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کا یہ چوتھا نکاح تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کے بعد یہ کچھ عرصہ ہی، کچھ مہینے یہ حیات رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وفات پا گئی۔ یعنی یہ دو حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت زینب بنت جہش دونوں امہات المؤمنین کا جس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن جہش سے جو تعلق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر جو ہے وہ اہم ایک صحابی تھے اور اکابرین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس لڑائی کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ عبداللہ بن جہش، ایک ہوتا ہے غزوہ، غزوہ اس میں کہتے ہیں کہ جس لڑائی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے، اور سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تو نہیں ہوئے لیکن آپ نے کسی دوسرے کو امیر بنایا اور اس کو بھیجا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا۔ اب یہاں پہ بعض علماء نے جو ہے، بعض نام نہاد جو لوگ ہیں انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ ایک اعتراض کیا ہے اس روایت میں، ایک اعتراض یہ کیا کہ صحابہ کرام نے منزل پر پہنچنے سے قبل وہ لڑائی شروع کر دی، لوٹ مار شروع کر دی۔ اور دوسرا اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، مگر پھر بھی ان لوگوں نے قتال کیا، قافلے پہ ٹوٹ پڑے۔ اب اس کا جواب علماء نے دیا ہے، یاد رکھیے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسی ہستیاں ہیں، ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماننے کا جو جذبہ تھا، جو ذوق تھا، جو شوق تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا فیضان تھا۔ بھئی اگر آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کوئی نقص تلاش کرتے ہیں، کوئی بیان کرتے ہیں، تو اس کا معنی واضح یہی ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کی تربیت میں فرق تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لوگ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ وہ کہتے بس ایک بیماری ہوتی ہے نا، بھئی آپ ٹھیک ہے، دنیا داری کے معاملات میں ایک آدمی وہ بات بات میں جناب ہر آدمی کو رائے دے رہا ہے، ٹھیک ہے دنیا داری میں تجربہ ہوگا، لیکن جو چیزیں امت کی مسلمہ ہیں، تسلیم شدہ ہیں، متفقہ ہیں، اجماعی ہیں، وہاں ہمیں یہ تباہ آزمائی نہیں کرنی چاہیے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو اعتراض اس روایت کے مطابق جو وارد ہوا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب اب تو وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں زندگی رہی اور اللہ کی توفیق بھی باقی رہی تو انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے پہ بیان کریں گے۔ باقی ابھی گزشتہ دنوں میں ہمارے ملک میں 26ویں آئینی ترمیم بھی جو ہے وہ کی گئی ہے، تو اب اللہ عالم اس کو کس نیت اور کس ارادے سے کیا گیا، لیکن اس آئینی ترمیم سے ایک یا دو باتیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں یا
وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو۔ ایک تو یہ کہ مدارس دینیہ کا جو عرصے سے ایک ڈیڈ لاک ایک قائم تھا کہ وہ اپنی رجسٹریشن نہیں کرا سکتے تھے، وہ معاملہ بھی حل کیا گیا۔ سود کے معاملے میں بھی آئین میں یہ لکھا گیا کہ جناب یہ 2028 تک اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس طرح دیگر معاملات ہیں۔ تو یہ کہ یعنی خوش آئین بات ہے کہ مدارس دینیہ اب کیا ہیں، کھل کر کام کر سکیں گے اور انہیں جو مسائل ہیں درپیش تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی دینی شرعی اقدام ہوتا ہے تو وہاں اصل محرک وہ علماء ہوتے ہیں یا عوام ہوتی ہے۔ ہمارے حکمران، یہ حکمران طبقہ یہ اس قدر دیندار نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے اور کئی معاملات ہیں، وہاں اصل محرک علماء ہوتے ہیں، اصل محرک عوام ہوتی ہے۔ بھائی اگر مدارس کے ساتھ کوئی اتنا ہی اگر مخلص تھا تو یہ معاملہ پہلے حل ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اپنی مجبوری ہے، وہ کن کو مجبوری ہے آپ سب جانتے ہیں۔ خیر، تو مدارس کی جو رجسٹریشن کا جو معاملہ یہ بھی حل ہوا ہے اور انشاءاللہ 2028 تک انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان سے کہ جو دین اسلام کے لیے جو ہے یہ بنا ہے، انشاءاللہ سود کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو علماء کی تائید کرتے رہیں، علماء کی مجالس میں بیٹھیں، ایسی مجالس میں مت بیٹھیں کہ جہاں اہل علم کے بارے میں غیبت ہو رہی ہو۔ ایک تو ہے عام آدمی اور ایک ہے علماء، اہل علم حضرات۔ انشاءاللہ اس بارے میں بھی میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وضاحت کروں گا کہ علماء کی، اہل علم کی جو غیبت ہے وہ انسان کو کس قدر جو ہے وہ خسارے میں مبتلا کرتی ہے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا جو